حسن کا ہے ہمیں آج امام حسن کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ صلوات پڑھیں۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، شب شہادت جانسوز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شب شہادت جانسوز سبت اکبر پیغمبر امام حسن مجتبی علیہ السلام، اس سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 30 نمبر آیت کی ابتدائی حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ چند ایک مطالب اس ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا اپنے اور آپ کے لیے توسل اور تبرک کا سلسلہ برقرار کرنا مقصود ہے۔ آپ نے بارہا یہ آیت اور اس آیت سے متعلق ترجمہ اور بہت سارے مطالب سماعت کیے ہوں گے۔ میں صرف ایک خاص ڈائریکشن سے ایک خاص کیفیت میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔ آپ قرآن جب بھی انشاءاللہ کھولیں اور اس آیت کے ترجمے پر نگاہ کریں گے تو بعض مقامات پر آپ کو مترجم بریکٹ میں ایک جملہ لکھتا ہوا دکھائی دے گا، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے تمام ملائکہ سے کہا۔ یہ جو اور وہ وقت یاد کرو، یہ عبارتاً موجود نہیں ہے، لیکن عربی ادب اور بلاغت اور فصاحت میں یہ جو حرف اذ ہے، اذ قال ربک، یہ زمانیہ ہے، یہ کسی زمانے کی یاد دلانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ لہذا چونکہ اردو میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے متبادل جب، لیکن جب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حتماً کسی زمانے سے متصل ہو، زمانے سے متعلق ہو۔ لہذا چونکہ اردو زبان میں وہ وسعت نہیں ہے، لہذا اذ کے ساتھ جو تمام مطلب ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بریکٹ میں لکھا جاتا ہے وہ وقت یاد کرو۔ اب پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اذ قال ربک، اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب وقت یاد دلایا جا رہا ہے تو جس کو وقت یاد دلایا جا رہا ہے واقعہ یقیناً اس کے سامنے پیش آیا ہے۔ اگر وہ واقعے پہ ناظر نہیں ہے، اگر وہ واقعے کو دیکھ نہیں رہا، اگر وہ واقعے کو جانتا نہیں ہے، تو پھر اس سے یہ کہنا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے میرے حبیب جب تیرے پروردگار نے تمام ملائکہ سے کہا، معنی نہیں رکھتا۔ لہذا قرآن میں جہاں کہیں پر بھی اس طریقے سے اللہ نے اپنے حبیب سے گفتگو کی، یا وہ مقام جہاں پر پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے الم ترا، اے میرے حبیب تو نے دیکھا نہیں، مثلا الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے حبیب تم نے دیکھا نہیں تمہارے پروردگار نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو لہن بتا رہا ہے کہ جس سے کہا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا تھا۔ اصحاب فیل کا واقعہ پیغمبر کی ولادت سے پہلے پیش آیا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے میرے حبیب تم نے دیکھا نہیں، تو جو اپنی ولادت سے پہلے کائنات پر ناظر ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔
ناظر ہے کائنات پر. اور جب پروردگار اس مقام پر کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا پروردگار سارے ملائکہ سے کہہ رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اس وقت بھی حبیب موجود تھا اور دیکھ رہا تھا. تو یہ وہی مقام ہے جس کو حدیث نے اس طریقے سے بیان کیا، فرمایا وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھا. میں اس وقت بھی نبی، اب نبی، اور اس وقت میں پروردگار اپنے نبی سے ارشاد فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو. وقت کیا ہے؟ ابھی اللہ نے صرف خلافت کا اعلان کیا ہے، ابھی خلیفہ بنایا نہیں ہے، اعلان کیا ہے. ہم نے کہاں سے اندازہ لگایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. ہماری اردو زبان میں کچھ مسائل ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم پڑھتے ہوئے دقت نہیں کر پاتے، اور کچھ مطالب اس وجہ سے ہماری سمجھ میں اس طریقے سے نہیں آتے. ذرا سی دقت کا مقام ہے، توجہ چاہوں گا آپ کے میں. اللہ فرما رہا ہے میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اردو زبان میں مشکل یہ ہوئی ہے کہ ہم مستقبل قریب کے لیے جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم بجائے صیغہ استعمال کرنے کے اسم فاعل کا ترجمہ استعمال کرتے ہیں. اردو میں ٹینس کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں، زبان کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں، زمانہ. مثلا آپ کہیں گے میں نے کھایا، میں کھا رہا ہوں، میں کھاؤں گا. یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ صیغے استعمال کیا جاتے ہیں ماضی، حال اور مستقبل کے لیے. لیکن مستقبل قریب کے لیے بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، بجائے یہ کہیں کہ میں کھاؤں گا، ہم کہتے ہیں میں کھانے والا ہوں. کوئی کام آپ فوراً کرنے والے ہیں، اگر انجام دینے والے ہیں تو آپ کیا کہیں گے، میں کھانے والا ہوں. جبکہ یہ کھانے والا جو لفظ ہے یہ اصل میں اس میں فاعل کا ترجمہ ہے، صیغہ نہیں ہے، زمان نہیں ہے، ٹینس نہیں ہے. مثلا عربی میں کوشش کروں گا کہ مطلب آپ کو نزدیک تک پہنچا دوں. ایک فعل ہے عربی میں خلقہ، اللہ نے خلق کیا. یخلقو کرتا ہے یا کرے گا. اگر اس سے فاعل بنانے والا، خلق کرنے والا، خالق کیا ہے؟ بنانے والا، خلق کرنے والا، اس کا اسم فاعل کا ترجمہ ہے. یہ جو والا کا ترجمہ ہوتا ہے اصل میں اردو میں یہ ہم اسم فاعل کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں کھانے والا عاقل ہوں، میں لکھنے والا کاتب ہوں، بنانے والا خالق ہوں. اسم فاعل کا ترجمہ ہے. یہاں پر اس آیت میں اللہ نے فعل استعمال نہیں کیا، نہیں فرمایا انی اجعلو، میں بناؤں گا، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ نے اپنی ایک صفت کی طرف اشارہ کیا ہے. اللہ ملائکہ کے درمیان اپنی ایک صفت متعارف کروا رہا ہے. وہ صفت کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرا کام ہے بنانا. اسم فاعل، میں بنانے والا ہوں یعنی بناؤں گا نہیں، میں بنانے والا ہوں یعنی میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے. میں ایک اور مثال سے آپ کو بتاؤں. سورہ مبارکہ 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بناؤں گا نہیں، انی خالق، میرا کام ہے بنانا. اب یہ جو فاعل کا وزن ہے، آپ جانتے ہیں فاعل کون ہوتا ہے؟ جو کام انجام دے. کام کو انجام دینے والے کو کہتے ہیں فاعل، اور فاعل صفت بن جاتا ہے. اللہ اپنی صفت بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے انی جاعل، میرا کام ہے بنانا. اب جیسے میں خالق ہوں، جیسے میں رازق ہوں، اسی طرح سے میں کیا ہوں؟ جاعل ہوں. میرا کام ہے خلیفہ بنانا. ابھی اللہ نے کسی کو زمین پر خلیفہ بنایا نہیں ہے، ابھی بنایا نہیں ہے. ابھی اللہ صرف
یہ بتا رہا ہے کہ اگر زمین پر کبھی بھی میری یا میرے دین سے متعلق خلافت کا ذکر آئے تو یہ جان لینا انی جاعل بنانا میرا کام ہے۔ لہذا زمین پر خلافت اللہ کی جس نام سے بھی ظہور کرے گی، توجہ کیجئے گا، جب بھی کبھی اللہ کی خلافت زمین پر جس نام سے ظہور کرے گی، اب وہ چاہے نبی کے نام سے ظہور کرے، چاہے وہ رسول کے نام سے ظہور کرے، چاہے وہ امام کے نام سے ظہور کرے، چاہے وہ ولی کے نام سے ظہور کرے، چاہے وہ خلیفہ کے نام سے ظہور کرے، سارے لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں۔ حضرت داؤد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، تو جب بھی خلافت الہیہ زمین پر ظہور کرے گی، بنانے کا حق کس کو ہے؟ پروردگار کو ہے۔ تو اب جس طریقے سے عزیزان من غور کیجئے گا، جس طریقے سے اللہ خالق ہے، اس کے خالق یعنی کیا ہے؟ خالق ہے اللہ۔ تمام ہمارے عقیدہ کیا ہے؟ جو کچھ بھی خلق ہوا ہے خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جس طرح سے وہ اپنی خالقیت میں یکتا ہے، اسی طرح سے وہ اپنے خلیفہ کے نصب کرنے میں بھی یکتا ہے۔ نہ وہ اپنے علاوہ کسی کو خلق کرنے کی اجازت دیتا ہے، نہ اپنے علاوہ کسی کو خلیفہ نصب کرنے کی اجازت دیتا ہے، ہرگز اجازت نہیں دیتا، ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ لہذا یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ دیکھیے یہ بحث کبھی اور کریں گے، علمی بحث ہے، ہمارا کام صرف علمی بحث کرنا ہے۔ علمی بحث یہ کبھی اور کریں گے کہ نبی کے بعد نبی نے اپنا خلیفہ بنایا یا نہیں، اپنا جانشین بنایا یا نہیں، یہ بحث کبھی اور کریں گے۔ اس سے پہلے کے مرحلے میں ایک بحث آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اس آیت کا لحن یہ بتا رہا ہے کہ خلافت جب بھی زمین پر کبھی بھی ہوگی اسے اللہ بنائے گا۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ حتیٰ پیغمبر کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا خلیفہ خود بنائیں، اس لیے کہ خلافت الہیہ جہاں پر بھی ہوگی بنانے والا اللہ ہے۔ تو اب پیغمبر کا جانشین کون ہوگا؟ یہ کام پیغمبر کا ہے ہی نہیں، یہ کام پیغمبر کا نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ کے مرحلے میں اللہ نے بہت واضح طور پر کر کے بیان کر دیا، موسیٰ کو اپنے لیے جانشین کی ضرورت تھی، موسیٰ کو اپنے لیے وزیر کی ضرورت تھی، موسیٰ کو اپنے لیے ساتھی کی ضرورت تھی۔ تو جناب موسیٰ آپ نے خود بنا کیوں نہیں لیا؟ آپ خود بنا لیتے، آپ بہتر جانتے تھے۔ تو جواب کیا آئے گا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر پیغمبر کا کام نہیں ہے بنانا۔ پیغمبر زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ دعا کرے، لہذا حضرت موسیٰ نے دعا کی، پروردگار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اسی طرح سے آگے وجعل لی وزیرا، میرے لیے وزیر بنا، خود نہیں بنایا، کیونکہ حضرت موسیٰ جانتے ہیں وزیر بنانا، خلیفہ بنانا دین کے دائرے میں جب بھی ہوگا کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ بنانا کام ہی اللہ کا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کام نہیں ہے بنانا، لہذا پیغمبر نے کہیں بنایا بھی نہیں۔ پیغمبر کا کام صرف پہنچانا تھا، صرف پہنچانا تھا۔ لہذا وہ مقام کے جہاں پر خلافت، دیکھیے رسول کی رسالت کے وزن کے مطابق کوئی ایسی ہی چیز ہو سکتی ہے جو خلافت الہیہ میں رسالت کی ہم وزن ہو سکے۔ تو جب اس چیز کے پہچانے کا مقام آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا اے نبی بنا دے، اللہ نے کہا اے نبی پہنچا دے، بلغ۔ اور اگر نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو نے کوئی رسالت پہنچائی ہی نہیں، کیونکہ جو چیز اب تو نے پہنچانی ہے وہ وزن رسالت رکھتی ہے، گرچہ رسالت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقام خلافت اللہ ہے۔ لہذا پیغمبر کا کام صرف پہنچانا تھا اور پیغمبر نے صرف پہنچا دیا۔ لیکن یہ جو خلافت اللہ کا مقام ہے یہ یقیناً ایک ایسا مقام ہے کہ جب بھی کہیں پر بھی اس کا ذکر ہو انسانوں کے دلوں میں اس کی آرزو پیدا ہونی چاہیے۔ آرزو پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ بندہ تقرب الہی میں جتنی منزل پر اونچا جا سکے اس کے لیے باعث شرف ہے۔ لہذا خلافت اللہ کا خیال دل میں رکھنا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے جیسے ہی اللہ نے آج اعلان کیا انی جاعل، اپنی صفت کا اظہار کیا میں بنانے والا ہوں، تو جیسے ہی یہ صدا گونجی
فوراً ہی فرشتوں نے آگے بڑھ کر اعتراض کیا. واقعات چونکہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں، میں اس لیے زیادہ آیات کی طرف نہیں جاؤں گا، ترجمے سے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور زحمتوں کو تمام. جیسے ہی خلافت اللہ کا لفظ گونجا اور فرشتوں تک پہنچا تو اب فرشتوں کے دل میں بھی اس مقام کی تمنا کا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں. مقام باعظمت ہے اور باعظمت مقام کی تمنا کرنا یہ کوئی بری بات نہیں. لہذا فرشتوں نے بھی کیا کیا؟ اس مقام کی تمنا کا اظہار کیا اور آ کر ایک مرتبہ کہا پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے میرے پروردگار تو اسے بنانے کا. دیکھیے اب جو صیغہ فرشتے استعمال کر رہے ہیں وہ مستقبل کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی ابھی تو نے بنایا نہیں ہے، تو بنائے گا، اسے بنائے گا جو کیا کرے گا؟ زمین میں جا کر فساد اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے میرے پروردگار ہم ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم کے ساتھ ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا وہاں پر اعتراض کر کے اور یہاں پر اپنی صفات پیش کر کے کہ پروردگار ہم ہیں نا، ہم بھی ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ان کے جواب میں کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ بالآخر فرشتے عبد ہونے کے ساتھ ساتھ بارگاہ پروردگار میں شاگرد ہونے کا شرف بھی رکھتے ہیں، اور جب انہوں نے سوال کیا ہے تو اصولاً ان کو جواب دینا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے جواب نہیں دیا. اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. دیکھیے ایک اصول ہے، شاگرد اپنے استاد سے جب سوال کرتے ہیں تو شاگردوں کے ذہن میں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ جو استاد جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور چونکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے اسی لیے وہ سوال کرتے ہیں. اگر مجھے پتہ ہو کہ میرے استاد کو نہیں پتہ تو میں سوال بھی نہیں کروں گا. سوال کب کرتا ہے انسان؟ جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ جس سے میں سوال کر رہا ہوں اسے معلوم ہے. اب اگر آپ مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے سوال کر لیں کسی بات پر اور میں آپ کو جواب یہ دوں کہ مجھے پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ، تو آپ پلٹ کر مجھ سے کیا کہیں گے؟ مولانا اسی لیے تو آپ سے سوال کیا ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. تو یہ تو جواب تو نہیں ہوا. اللہ نے بھی فرشتوں کو بظاہر جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کہا؟ انی اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے. اب یہ بات تو فرشتوں کو بھی پتہ تھی، لیکن جیسے ہی اللہ نے یہ کہا، فرشتے چونکہ مؤدب ہیں، ادب عبادت جانتے ہیں. دیکھیے کبھی کبھار ادب عبادت ہے، ادب سکھا رہا ہے پروردگار. استاد کا ادب بھی ہے، اگر استاد کبھی جواب نہ دے تو بے ادبی نہیں کرنا، سوء ظن مت کرنا. ادب یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ. فرشتے بھی خاموش ہو گئے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے آدم کو الاسماء سارے کے سارے تعلیم کر دیا. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر انہیں پیش کر دیا ملائکہ کے اوپر. اللہ نے کیا کیا؟ آدم کو سارے الاسماء کی تعلیم کر دی. میں تھوڑا سا لفظوں کو جان بوجھ کر ایسے استعمال کر رہا ہوں تاکہ میں وہ مقصد جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. آدم کو تعلیم کیا کیا؟ الاسماء کلہا، سارے کے سارے الاسماء تعلیم کر دیا. اب بعض جگہوں پر آپ جائیں گے انشاءاللہ قرآن کا جب ترجمہ دیکھیں گے تو ترجمہ آپ کو ملے گا کہ ہم نے آدم کو سارے اسماء کی تعلیم کر دی. تفسیر کھولیں گے تو تفسیر میں بھی ملے گا پہاڑوں کے نام، پرندوں کے نام، جانوروں کے نام، پتہ نہیں کس کس کے نام، یہ سب ہم نے تعلیم کر دی ہے. میں آج تک حیرت میں ہوں واقعاً کہ کیا واقعاً یہ نام ایسے ہیں کہ ان کے اور ملائکہ کے درمیان میں جانوروں کے نام کا ٹیسٹ کروایا جائے. تھوڑا سا تم مفسر کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ تفسیر کرتے ہوئے تم کہہ کیا رہے ہو، اور تھوڑا سا عربی ادب کا ملاحظہ کر لیا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. دیکھیے ایک تھوڑی سی سنگین بحث ہے 4-5 منٹ کی، لیکن توجہ کیجیے. میں کوشش کروں گا کہ مطلب آپ کی خدمت میں پہنچ جائے. عربی کا قانون ہے، آپ جانتے ہیں، بعض لوگوں پہ آپ نے فرش ادا کی برکت ہے بہرحال کہ وہ بہت ساری چیزیں جو حتیٰ بعض طالب علموں کو سمجھ میں نہیں آتی
اس فرش ادا کی وجہ سے عام لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں اور ان کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں۔ اس درسگاہ میں حسین علیہ السلام کی برکات کا سایہ ہے، لہذا اس کے اندر ایک خاص قوت ہے، لہذا انہی کا سہارا لیتے ہوئے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ الف لام عربی میں کئی معنی رکھتا ہے، لیکن کچھ خاص معنی میں یا الف لام معرفہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کل کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، قانون ہے۔ اگر کسی مفرد پر آ جائے معمولاً تو اس کو خاص بنا دیتا ہے۔ یوم کہا جائے تو کوئی بھی دن ہوگا، الیوم اگر کہا جائے تو خاص دن بن جاتا ہے، الیوم اگر کہا جائے تو خاص دن بن جاتا ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں، مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ خدا اور قرآن جس دن کو خاص کہے وہی مسلمانوں کو یاد نہ رہے تو پھر تم مسلمان کیسے ہو؟ خدا کسی دن کو الیوم کہہ کر خاص کہہ رہا ہو تو وہ دن خاص ہونا چاہیے اور خاص دن یاد رہنا چاہیے۔ خوب، اسی طرح سے یہ الف لام اگر اس میں جنس پر آ جائے تو عموم کا معنی دیتا ہے۔ اس میں جنس مثلا انسان، سب انسان ہے، لیکن جب کہا جائے گا الانسان تو مراد کیا ہوں گے؟ سارے انسان، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے۔ اسی طرح سے یہ الف لام اگر جمع کے صیغے پر آ جائے تب بھی کیا معنی دے گا؟ سب کے، کل کا معنی دے گا۔ مثلا اذ قال ربک للملائکہ، الملائکہ، ملائکہ جمع ہے، الف لام آ جائے گا تو مراد کیا ہوگی؟ سارے ملائکہ۔ اسی لیے اگر آپ نے غور کیا ہو تو میں نے ابتدائی ترجمے میں کیا کہا تھا؟ جب تیرے پروردگار نے سارے ملائکہ سے کہا، تو یہ سارے کا کہاں سے آیا معنی؟ الملائکہ سے۔ اب اسماء اسم کی جمع ہے اور اگر اس کے اوپر ال آئے گا تو پہلا معنی ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ سارے اسماء، پہلا معنی یہی آنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے فوراً بعد کل استعمال ہو جائے، ال آنے کے بعد کل بھی استعمال ہو جائے تو یا ال کل کے معنی دے گا، الف لام کل کے معنی دے گا، یا کل کا لفظ معنی دے گا۔ اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک ہی عبارت میں دو دفعہ کل کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، لہذا جہاں اللہ نے کل کا لفظ استعمال کر دیا وہاں پہ الف لام کا معنی کیا ہوگا؟ معرفہ کا، خاص کا معنی دے گا، جیسے الیوم میں دیا۔ اگر متوجہ ہو گئے تو اب ذرا سا توجہ کیجئے گا۔ الاسماء کلہا، علامہ آدم الاسماء کلہا، الاسماء یعنی خاص اسماء کی، خاص اسماء، اسماء کیا ہے؟ خاص۔ الف لام بتا رہا ہے خاص نام ہے، ہر جانور اور پرندے کے نام نہیں ہے، خاص نام ہے، خاص لوگوں کے نام ہیں۔ یہ خاص اسماء کلہا، مگر یہ جتنے خاص ہیں یہ سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے ہم نے تعلیم کر دی آدم کو، اور پھر کیا کیا؟ ثم عرضہم، اس کے بعد ہم نے انہیں، اب یہ انہیں کون ہے؟ یقیناً جو الاسماء ہیں، ان اسماء کو، الاسماء کو انہیں پیش کیا ہم نے ملائکہ پر۔ علامہ نقن آل اللہ مقامہ اس مقام پر بڑی خوبصورت بحث کرتے ہیں، عربی کا ہی قاعدہ لیکن بڑا خوبصورت نقطہ ہے، اور یہ قاعدہ ہے عربی کا کہ جہاں کہیں پر بھی عربی میں ہم کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، ہم ہمیشہ دو صفات جب تک نہ ہو جماعت کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ ایسی جماعت جو صاحبان عقل ہو، ایسی جماعت جو صاحبان عقل ہو، ذی حیات اور ذی عقل، حیات بھی ہونی چاہیے اور عقل بھی ہونی چاہیے۔ اگر یہ دو صفات ہوں گی جماعت پر تو ان کے لیے ہم کی ضمیر استعمال کی جا سکتی ہے۔ لہذا جانوروں میں چونکہ حیات ہوتی ہے لیکن عقل نہیں ہوتی، تو جانوروں کی جتنی بڑی جماعت ہو اس کے لیے ہم کی ضمیر استعمال نہیں ہو سکتی۔ تو اب کوئی بھی عربی سے ذرا سا واقف ہوگا تو وہ جان لے گا کہ الاسماء میں جانور شامل نہیں ہیں، پرندے شامل نہیں ہیں، ان کے لیے ہا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ ہم کی ضمیر بتا رہی ہے کہ الاسماء صاحب عقل بھی تھے، صاحب حیات بھی تھے۔
تو آیت کے اتنے سے حصے نے آیت کے ہمیں کچھ باتیں سمجھا دیں کہ آدم علیہ السلام کو جو اسما تعلیم کیے گئے وہ خاص اسما تھے، سارے کے سارے اسما خاص تھے، پہلی بات۔ دوسرا، ہم کی ضمیر کیا بتا رہی ہے؟ عقل بھی رکھتے تھے اور حیات بھی رکھتے تھے، عقل اور حیات۔ اب ان کو پیش کیا گیا ملائکہ کے اوپر، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء۔ اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، لفظ کا ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے اس آگے کام لینا ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ پیش کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا ان ہؤلاء کے نام بتاؤ، ان فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، ان ہؤلاء کے نام بتاؤ۔ ہؤلاء کی صفت کیا ہے؟ خاص ہیں، خاص نام ہے، ذی حیات ہے، ذی عقل ہے۔ جب فرشتوں سے کہا ان ہؤلاء، ہؤلاء کا مطلب جماعت، ایک جمع صورت میں، ایک جمع کی صورت میں پیش کیا گیا، ہؤلاء یعنی جماعت۔ کہ ان ہؤلاء کی، ان کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اب فرشتوں نے دیکھا ایک جماعت ہے، ایک جمع ہے، گرچہ صاحب عقل بھی ہیں، صاحب روح بھی ہیں، اللہ کے خاص بھی ہیں، لیکن فرشتے ان کے نام نہ بتا سکے۔ اور فرشتوں نے پلٹ کر کہا پروردگار تو نے جتنا علم ہمیں دیا ہے اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ پھر اللہ نے جناب آدم سے کہا، جناب آدم نے ہؤلاء کے نام بتا دی۔ اب پروردگار نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ میں نے کہا تھا میں جانتا ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ پروردگار فرشتے تیرا چھپانا جانتے ہی نہیں، فرشتوں میں چھپانے کی کوئی کیفیت شامل ہی نہیں، فرشتے چھپانا نہیں جانتے۔ تو پروردگار جب فرشتے چھپانا نہیں جانتے تو تو کیوں کہہ رہا ہے جو تم چھپاتے ہو؟ تو اب جواب شاید یہی آئے گا، ان کی صفوں میں کوئی ایسا کھڑا ہے، کوئی ایسا کھڑا ہوا ہے جو اپنی حسرت چھپائے ہوئے ہے۔ اس نے کیوں ابھی تک ظاہر نہیں کیا؟ اس نے اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ جب تک فرشتے اعتراض کر رہے تھے تو چونکہ اس کا کام نکل رہا تھا، تو جب تک اپنا کام نکل رہا تھا وہ خاموش رہا، لیکن جب فرشتوں نے اقرار کر لیا تو اب مسئلہ آ گیا بڑھ کر۔ لیکن ابھی تک مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے کہا اچھا اب تم مان گئے ہو تو فوراً آدم کو سجدہ کرو۔ بس یہ ایک عجیب مقام آیا، جیسے ہی اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو تو اب جس کے دل میں نے عرض کیا تھا دل میں آرزو رکھنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس کے دل میں آرزو کے علاوہ اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی، اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرنے کی جرأت بھی موجود تھی، وہ کھڑا رہا، باقی سب نے سجدہ کر دیا۔ اب جیسے ہی اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے کوئی آیا جس نے خود اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ نے کہا تو شیطان ہے، میری بارگاہ سے نکل جا۔ تو اللہ نے خلافت الہیہ کے پہلے مرحلے میں ایک قانون بتا دیا، کیا کہ میرے بنائے ہوئے کے سامنے جو بھی آئے گا، اب وہ خود آئے یا اسے کوئی لائے، قانون اللہ نے بتا دیا، اس سے آگے میں بڑھ نہیں سکتا۔ اب اللہ نے قانون بتا دیا، قانون بتانے کے لیے بات ختم ہو گئی، لیکن فرشتوں کا سوال تو اٹکا ہوا ہے، فرشتوں کا مسئلہ تو اپنی جگہ پہ اٹکا ہوا ہے۔ اب میں کچھ سوال ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور کوشش کروں گا جلد از جلد زحمتوں کو تمام کروں۔ سوال یہ ہے کہ امتحان کا تقاضا یہ ہوتا ہے جب دو پارٹیوں میں امتحان لیا جائے ان کی سطح علمی برابر ہونی چاہیے، ایک ہی سبجیکٹ ہونا چاہیے، سبجیکٹ ایک ہو، سطح علمی برابر ہو، ان کو برابر کا پڑھایا جائے، پھر ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اب میں ایک پارٹی کا فزکس کا امتحان لے لوں اور ایک کا ریاضی کا امتحان لے لوں مثلا، اور پھر کہوں کہ دیکھو ریاضی والوں نے زیادہ نمبر لے لیے، تو آپ کہیں گے بھائی ہم سے بھی ریاضی کا نمبر لیتے تو ہم امتحان لیتے تو ہم بھی پاس ہو جاتے، زیادہ نمبر لیتے ہیں۔ قانون نہیں ہے، بس دونوں کا ریاضی ہونا چاہیے۔ ایک پارٹی کو پڑھاؤں دوسری کو نہ پڑھاؤں یہ بھی ظلم ہے، ایک پارٹی کو نوٹس دے دوں دوسری کو نہ دوں تب بھی ظلم ہے۔ سطح علمی برابر ہونی چاہیے، ایک جیسا پڑھایا ہو، ایک جیسی چیز ہو، تب امتحان لیا جاتا ہے۔ اب آیت یہ کہہ رہی ہے آدم کو ہم نے سکھایا، تو کیا فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا؟ اگر فرشتے یہ نام نہیں جانتے تھے تو فرشتوں کو اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ پروردگار تو ہمیں تعلیم کرتا تو ہم بھی نام بتا دیتے،
اس کا معنی یہ ہوا کہ فرشتے اسما سے واقف تھے، الاسما سے واقف تھے۔ میں کہوں گا کیوں نہ واقف ہوں؟ جب یہ اسما وہ کبھی عرش کے پائے پر لکھے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی جنت کے دروازوں پر لکھے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی جنت کے پھولوں اور پتوں پر لکھے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی جنت کے محلوں پر لکھا ہوا دیکھتے ہیں، تو یہ اسما تو آسمان پر بکھرے ہوئے ہیں، فرشتے ان اسما سے واقف ضرور تھے، لیکن فرشتوں میں دیکھیں امتحان ہمیشہ صلاحیت کا لیا جاتا ہے۔ صلاحیت کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ چیزوں کو آپس میں مکس کر دیا جاتا ہے۔ اب بہت ہی اگر بچوں کی سطح کی بات کی جائے تو اسکریمبل ایک گیم ہے، آپ نے بھی کھیلا ہوگا۔ ایک ورڈ ہوتا ہے، اس کو آپ آپس میں مکس کر دیں، اور اس کے بعد مکس کرنے کے بعد آپ کہیں کہ بھائی جو ہوشیار ہوگا اس کو نکال لے گا، ایسے ہی کرتے ہیں۔ عام طور پہ بچے کھیلتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں ان کو ایک پیٹرن کے اندر مختلف کے ساتھ چھپا دیا جاتا ہے، جو ذہین ہوتا ہے وہ اسما کو نکال لیتا ہے، جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نکال لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تعلیم دونوں کی برابر تھی، امتحان صلاحیت کا ہوا تھا۔ جناب آدم نے جس صلاحیت کا اظہار تھا وہ کیا کیا تھا کہ اگر یہ الاسما جماعت کی شکل میں بھی آ جائیں تب بھی حضرت آدم الگ الگ کر کے نکال سکتے تھے، اور یہی کام حضرت آدم نے کر کے دکھا دیا۔ جیسے ہی دکھایا صلاحیت ثابت ہو گئی، صلاحیت ثابت ہو گئی، فرشتے مان گئے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ جیسے ہی بتایا، اب دیکھیے مرحلہ طے ہو گیا، حضرت آدم نے جیسے ہی صلاحیت کا اظہار کیا فرشتوں نے تسلیم کر لیا، اور تسلیم کرنے کے بعد مرحلہ گزر گیا، انہیں پتہ لگ گیا کہ آدم کے اندر صلاحیت ہے، لیکن ابھی تک فرشتوں کے سوال اٹکے ہوئے ہیں۔ پہلا تو مرحلہ یہ ہے کہ یہ ہاؤلا ایگزیکٹلی ہیں کیا، لہذا اب فرشتوں نے انتظار کرنا شروع کیا۔ حضرت آدم آئے، نہیں پتہ لگا، نوح آئے، نہیں پتہ لگا، موسیٰ آئے، نہیں پتہ لگا، ابراہیم آئے، نہیں پتہ لگا، انتظار کرتے رہے۔ جناب داؤد، جناب عیسیٰ، ختم رسالت بھی آ گئے، لیکن ہاؤلا والا کویسچن اٹکا ہوا ہے، ابھی تک چیزیں سالو نہیں ہو رہی کہ یہ ہاؤلا کون تھے، ابھی تک اٹکا ہوا ہے معاملہ۔ لیکن جب پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام آئے ہوں گے، اب میں تھوڑا سا تخیل کے ساتھ چل رہا ہوں کہ جب آپ کی زندگی کے آخری ایام آ رہے ہوں گے تو فرشتے بھی تھوڑا سا ٹینشن میں آ گئے ہوں گے کہ بھائی یہ کون سے خاص نام ہیں جو اتنی مدت انتظار کرنے کے بعد بھی نہیں پتہ لگا، اور اب پیغمبر کی زندگی ختم ہونے کو جا رہی ہے، پتہ نہیں پتہ لگے گا بھی یا نہیں پتہ لگے گا۔ ابھی اسی انتظار میں تھے کہ پیغمبر ایک مرتبہ گھر تشریف لائے حضرت زہرا کے، کہا مجھے چادر یمانی لا کر دو۔ آپ کے فہم کی داد ہے، آپ تک چیز پہنچ گئی، میں تھوڑا سا تیزی کے ساتھ چلوں گا۔ چادر یمانی ملانے کے بعد آپ اس کے اندر بیٹھ گئے، بی بی نے پورا واقعہ بیان کیا، بارہا آپ کا پڑھا ہوا، میں تیزی سے پڑھوں گا۔ حسن آئے، نانا کی خوشبو سونگھی چادر میں چلے گئے، حسین آئے، نانا کی خوشبو سونگھی چادر میں چلے گئے، امیر المومنین آئے، بھائی کی خوشبو سونگھی چادر میں چلے گئے، جناب زہرا آئیں چادر کے اندر۔ جیسے ہی چادر کے نیچے آ کر جمع ہو گئے تو اس کا مطلب جماعت تیار ہو گئی۔ جیسے ہی جماعت تیار ہوئی، حضرت نے آواز رکھا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی۔ جیسے ہی یہ الفاظ آسمان پر گئے، اب آپ سوچئے فرشتے جو پہلے ہی منتظر تھے کہ ہؤلاء کون ہیں، یہ آواز جب آسمان پر گئی ہوگی اللہم ان ہؤلاء، تو ہاؤلا کی صدا آتے ہی فرشتے متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ بھائی ہاؤلا کی آواز آئی ہے، دیکھو کہاں ہیں، کون ہے ہاؤلا۔ ایک مرتبہ پھر اللہم ان ہاؤلا خاصتی، پروردگار یہ میرے خاص ہیں، الاسماء خاص اسم تھے، پیغمبر کہہ رہے ہیں خاصتی، تو جب پیغمبر خاص کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کے بھی خاص ہیں، دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔ لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا گوشت میرا، ان کا خون میرا۔ تو گوشت اور خون بتا رہا ہے صاحب حیات بھی ہیں، صاحبان عقل بھی ہیں، تو ساری کی ساری صفات الاسماء کی جمع ہو گئیں، اور ہاؤلا کہہ کر مخاطب کیا۔ اب روایات آپ کے سامنے ہیں، حدیث کے صاحب نے بارہا پڑھی ہوگی، ایک مرتبہ آج جا کر دوبارہ پڑھ لیجئے گا۔ اب جب پڑھیں تو ذرا دقت سے پڑھیے گا، تھوڑی سی دقت کیجئے گا، آپ کو حدیث کے صاحب میں ایک عجیب چیز محسوس ہوگی۔ ابھی تک جناب زہرا زمین کا قصہ بیان کر رہی تھی، ابھی تک زمین کا قصہ بیان کر رہی تھی، لیکن ایک مرتبہ زمین کا قصہ بیان کرتے کرتے میری بی بی آسمان کا قصہ بیان کرنے لگی۔
ایسا ہی ہے نا، زمین کا قصہ بیان کرتے کرتے ایک دم سے آسمان کا قصہ بیان کرنے لگی، تو یہ روایت بتا رہی ہے زہرا جس طرح سے زمین دیکھتی ہے ویسے ہی آسمان بھی دیکھتی ہے۔ توجہ فرمائے آپ نے، جیسے میری بیوی زمین پر نگاہ کرتی ہے ویسے ہی آسمان بھی اس کی نگاہوں میں ہے۔ اب زمین کا قصہ بیان کرتے کرتے آسمان کا قصہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ کہا جیسے ہی آواز آسمان پر گئی فرشتے آ گئے، اور پیغمبر جیسے ہی پروردگار کے حضور میں پہنچے تو پروردگار بھی کہتا ہوا نظر آیا، میں نے آسمان بنایا ان کے لیے، زمین کا فرش بنایا ان کے لیے، سورج کو چمکایا ان کے لیے، چاند کو چمک دی ان کی خاطر۔ یہ جب ساری باتیں سنی تو فرشتوں نے نگاہ کی، نگاہ کرنے کے بعد پوچھا پروردگار ومن ھذا تحت الکساء، پروردگار یہ تحت کساء کون ہے، چادر کے نیچے کون ہے؟ تو میں یہاں تھوڑی سی دیر کے لیے جناب جبرائیل کو بھی روکوں گا، میں کہوں گا جناب جبرائیل تھوڑا سا میرے بھی سوال کا جواب دیتے چلے جائیے کہ یہ جو اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ چادر کے نیچے کون ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے چادر کے نیچے کون ہے؟ بھائی اوپر کی تو داستان مجھے نہیں پتا، آسمان والے مسئلے سے تو میں زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن یہاں تو مجھے کچھ باتیں پتہ ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ کا اکثر اس گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، آپ اکیلے نہیں آتے، بہت سارے فرشتے آتے ہیں، کبھی کوئی جھولا جھولانے آتا ہے، کبھی کوئی جھاڑو لگانے آتا ہے، کوئی بچوں کو کھلانے آتا ہے، کوئی روٹیاں لے جانے آتا۔ اتنا آنے جانے کے بعد بھی کیا گھر والوں کو پہچانا نہیں؟ تو اب پلٹ کر جواب کیا آئے گا؟ جواب صرف یہی آئے گا کہ اگر اتنا آسان ہوتا تو ہم وہاں جواب نہ دیتے۔ ان کی اور ہماری معرفت کا مسئلہ یہ ہے جب تک ان کے انوار جدا جدا ہوتے ہیں ہم پہچان لیتے ہیں، لیکن جب یہ انوار آپس میں اکٹھے ہو جائیں، جماعت کی صورت میں آ جائیں، اب میں لفظ بدلوں، ہاؤلا کی صورت میں آ جائیں، تو ان کی معرفت ہماری ذہنوں سے، ہماری عقلوں سے بلند ہو جاتی ہے۔ ہم تب بھی نہ پہچان پائے تھے، اب بھی نہ پہچان پائے۔ وہاں پر اجازت نہیں تھی، موقع نہیں تھا پوچھنے کا، اتنے عرصے انتظار ہی کیا تھا، آج ہاؤلا کی صدا آئی ہے، اب موقع ہے، اس لیے پیغمبر سے، اس لیے اللہ سے پوچھ رہے ہیں کون ہے؟ تو اب اللہ نے تعارف کرایا، فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ میں کہوں گا پروردگار نبی بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، سید الشہداء بھی ہیں، تعارف جناب زہرا سے کیوں؟ تو آواز آئے گا الاسماء خاص کا نام ہے جو میرے نزدیک سب سے خاص ہے، اس کو مرکزیت دی ہے، اس کو مرکزیت دی ہے۔ تو فرشتوں کا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اسے بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ تو یہ اعتراض تو اپنی جگہ رکا ہوا تھا، اللہ نے اس کا جواب دیا یا نہیں دیا اب مجھے نہیں معلوم، لیکن امام غزالی اہل سنت کا ایک بہت بڑا نام ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس بات کو ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ نے اس سوال کا جواب فرشتوں کو نہیں دیا یہاں تک کہ شب ہجرت آ گئی۔ شب ہجرت، اب امام غزالی نے روایت کی ہے، احیاء العلوم کتاب ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ شب ہجرت آ گئی۔ اب جب شب ہجرت آئی تو کیا ہوا؟ شب ہجرت آئی تو اللہ نے آسمان پر اپنے تمام فرشتوں کے درمیان جو دو مقرب ترین فرشتے ہیں جناب جبرائیل اور جناب میکائیل، ان دونوں کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد علامہ روایت کرتے ہیں غزالی، امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ نے بلا کر ان دونوں سے پوچھا، ایک سوال کیا، کہا میں نے جس طریقے سے زمین پر بندوں کے درمیان میں اخوت کو جاری کیا، اب آپ جانتے ہیں زمین پر پیغمبر کے زمانے میں لوگوں کے درمیان میں اخوت جاری ہوئی، جو جس جیسا تھا پیغمبر نے اس کو اس کا بھائی بنا دیا، ایسے کہنا، جو جس جیسا تھا اس کو اس کا بھائی بنا دیا، جو اپنے جیسا تھا اسے اپنا بھائی بنا دیا۔ اب یہ اخوت کا صیغہ جاری ہونے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے کہا میں نے جیسے زمین پر اخوت بنائی اور جاری کی، آسمان پر بھی جاری کی، تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو، لیکن فرمایا کہ تم دونوں میں سے ایک بھائی کی عمر زیادہ ہے، ایک کی کم ہے،
ایک کی زیادہ ایک کی عمر تھوڑی سی کم. کیا تم میں سے وہ بھائی جس کی عمر زیادہ ہے اپنے اس بھائی کو جس کی عمر کم ہے اپنی زندگی اپنی عمر کا حصہ دینے کے لیے آمادہ ہے؟ اللہ یہ نہیں بتایا کہ کس کی زیادہ ہے کس کی کم ہے. فرمایا ایک کی زیادہ ایک کی کم. جس کی زیادہ کیا وہ آمادہ ہے کہ اپنے اس بھائی کو جس کی عمر کم ہے دے دے؟ تو علامہ فرماتے ہیں دونوں فرشتوں کے سر جھکے رہ گئے. دونوں کے سر جھکے رہ گئے. میں یہ کہوں گا کہ شاید فرشتوں کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ ہمیں خلق ہی اللہ نے عبادت کے لیے کیا ہے, ہماری خلقت کا ہدف اللہ کا تقرب ہے, تو جتنا یہ تقرب حاصل ہو جائے اتنا بہتر. ایسا ہی ہے نا بھائی, جس مقصد کے لیے خلق ہوئے ہیں ہم وہ جتنا زیادہ حاصل ہو جائے اتنا بہتر. تو فرمایا دونوں کے سر جھکے رہ گئے. اب جب ان کے سر جھکے رہ گئے تو اللہ نے کہا تم مجھ سے پوچھتے تھے نا کہ میں نے آدم کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ تم کہتے تھے نا کہ آدم فساد کرے گا, خون بہائے گا. اب جا کر دیکھو تمہیں دنیا میں نظر آئے گا کیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہے. جاؤ زمین پر جا کر دیکھو ایک بھائی کیسے دوسرے کے لیے اپنی زندگی قربان کر رہا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ دونوں فرشتے زمین پر آئے اور آ کر دیکھا تو مولا کائنات پیغمبر سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اگر میں تلواروں کے سائے میں سو جاؤں گا تو آپ کی جان تو بچ جائے گی نا؟ میں تلواروں کے سائے میں سو جاؤں گا تو آپ کی جان تو بچ جائے گی نا؟ پیغمبر نے کہا ہاں یا علی میری جان بچ جائے گی. خدا جانے پیغمبر کی جان بچ جانے کا کتنا سکون حاصل ہوا علی کو, میرے مولا کو کتنا سکون حاصل ہوا اپنے بھائی کی جان بچنے پر. وہ علی جو کبھی کسی شب میں نہ سویا, آج پیغمبر کی جان بچ جانے کا اتنا سکون حاصل ہوا کہ علی کو موت کے بستر پر نیند آ گئی. اب علامہ کہتے ہیں, روایت کو علامہ نے ہی نقل کیا, فرمایا کہ جب علی سو رہے تھے تو ایک فرشتہ, اللہ کے مقرب ترین فرشتے, ایک فرشتہ سرہانے آ پر بیٹھ گیا, ایک آ کر بیٹھ گیا پائنتی پر. یہ دونوں آ کر بیٹھ گئے ایک سرہانے اور ایک پائنتی پر, اور ساری رات یہ دونوں فرشتے یہ کہتے رہے بخن بخن یا علی, بخن بخن یا علی, مبارک ہو یا علی, مبارک ہو یا علی, من مثلو کا یا علی, من مثلو کا یا علی, یا علی آپ جیسا کون ہو سکا, یا علی آپ جیسا کون ہو سکا. تو میں علامہ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہوں گا علامہ جب اللہ کے مقرب ترین فرشتے مولا کائنات جیسے نہیں ہو سکے تو عرب کا کوئی بدو اٹھ کر علی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے بھیجی ہے تلوار مگر ہاتھ دیکھ کر مولا کائنات بلند کر پوری رات دونوں فرشتے بخن بخن یا علی, من مثلو کا یا علی, من مثلو کا یا علی. آخری مرحلہ ہے گفتگو کا, بس عرض کروں آپ کی خدمت میں اور آپ کی زحمات کو تمام کہ علامہ سے ایک آخری سوال بھی کرنا چاہوں گا. علامہ ہم ساری زندگی یہی پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے, فرشتوں کا کام ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے, فرشتے کرتے ہی صرف اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت کرنا اس کے علاوہ فرشتوں کا کوئی کام نہیں ہے. روایت آپ نے بیان کی ہے تو مجھے اس سوال کا جواب بھی دے دیجئے کہ شب ہجرت اللہ کے مقرب ترین فرشتے جناب جبرائیل اور جناب میکائیل پوری رات عبادت کیا کرتے رہے ہیں؟ وہ تو خلق ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہیں, وہ تو پوری رات کہہ رہے ہیں بخن بخن یا علی, من مثلو کا یا علی. تو اتنا سمجھ میں آ گیا نا کہ جب اللہ کے مقرب ترین فرشتے پوری رات علی کا ذکر کرتے رہے تو یہ ذکر عبادت ہے. تو جب پیغمبر کہے لہذا عزیزان من
جن کا ذکر عبادت ہے، جن کا وجود عبادت ہے، جن پر نظر کرنا عبادت ہے۔ اللہ نے اہل بیت کو اور اپنے نبی اکرم کو جتنی فضیلتیں عطا کیں، جتنے مقام عطا کیے، تو جتنی منزلت زیادہ ہے اتنے مصائب زیادہ ہے۔ جس کے رتبے ہیں سوا، اس کی سوا اہل بیت کے فضائل پیغمبر کی شہادت کے بعد شروع نہیں ہوئے۔ اہل بیت کے مصائب غدیر کے بعد شروع ہوئے۔ اہل بیت کے مصائب غدیر کے بعد شروع ہوئے۔ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ کیوں کہہ رہا ہے پروردگار؟ اس لیے کہ منافقوں کا خوف تھا، جس کی وجہ سے پیغمبر جانتے ہیں کہ جس دن یہ اعلان کر دیا اس کے بعد منافق چھوڑیں گے نہیں، لہذا پیغمبر کی شہادت کی شادی پورا ایک سلسلہ قائم ہوا۔ غدیر کے بعد پیغمبر کو زہر بھی دیا گیا، پیغمبر کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، ایسے ظلم جو تاریخ میں غالباً کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوئے۔ پیغمبر کے نزدیک ترین افراد پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر ہے، اپنی علالت، اپنے مرض کے باوجود اسامہ بن زید کا لشکر تیار کر کے لوگوں کو بازوؤں سے پکڑ پکڑ کر اس لشکر میں لا رہا ہے، اور ایک ایک کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے خبردار واپس مت آنا۔ لیکن جب خبر ملی، پہلے ہی پڑاؤ پر پیغمبر کی بات کی مخالفت کرتے ہوئے لوگ واپس آ گئے۔ اس بات کا دکھ ہے پیغمبر کو، لہذا پیغمبر کسی سے بات نہیں کر رہے، لوگوں نے حجرے میں ہجوم کیا، آ گئے، اور جب زبردستی حجرے میں آئے ہیں تو پیغمبر نے اس کے باوجود جو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اس کے باوجود پیغمبر نے کہا تھا کوئی بات نہیں، اب بھی میں چاہوں گا کہ تمہاری اصلاح ہو جائے، لہذا لاؤ کاغذ اور قلم، میں تمہیں تمہاری نجات کا راستہ لکھ کر دیتا ہوں، تمہیں ضلالت اور گمراہی سے بچنے کا طریقہ بتا دوں۔ کتنا مشابہ ہے نا۔ اتنے حالات کے باوجود پیغمبر بار بار چاہتے ہیں کہ میری امت کی اصلاح ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ حسین نے آخری دم تک امت کے لیے دعا کرنا کہاں سے سیکھا ہے۔ اس قدر جرأت بڑھ گئی ہے منافقین کی کہ پیغمبر کو کاغذ اور قلم نہیں لانے دیا گیا۔ پھر وہ جسارت کی گئی تاریخ میں، جائیے پڑھیے کبھی، جناب عباس ان واقعات کو یاد کر کر کے پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے تھے، اور کہتے تھے جیسے مظالم پیغمبر پر گزرے کسی نبی پر۔ اتنی اہانت پیغمبر کی۔ پیغمبر نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں تمہیں، اگر تم لکھوانا نہیں چاہتے۔ تو جب پیغمبر نے بولنا شروع کیا تو لوگوں نے اتنا شور مچایا کہ جو زوجہ پیغمبر کی نزدیک بیٹھی ہوئی تھی ان تک کو پیغمبر کی آواز سنائی نہیں۔ اتنی اہانت۔ قرآن کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اوپر نہیں اٹھانا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی پیغمبر کے سامنے آوازوں کو اونچا کیا گیا۔ لہذا ایسے ہی کوئی واقعات تھے، ایسے ہی کوئی حالات تھے جب پیغمبر ایک مرتبہ اپنے خاص اصحاب کے سامنے بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر روئے۔ اتنی شدت سے گریہ کیا پیغمبر نے کہ اصحاب مجبور ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا ہم نے آپ کو کبھی روتا ہوا نہیں دیکھا، آج اتنی شدت سے رونے کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر نے آنسو بہاتے ہوئے کہا گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میری امت میرے بعد میری ذریت کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ پھر عجیب جملہ کہا، پیغمبر نے کہا گویا میں دیکھ رہا ہوں میری بیٹی مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہوگی، کوئی میری بیٹی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ارے نبی کے مصائب یہی تو ہیں، ابھی نبی کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، جس دروازے کو نبی کئی مہینے تک کھڑے ہو کر سلام کرتے رہے
امت اس دروازے کو جلانے کے لیے لکڑیاں لے کر آ گئے. جس بیٹی کا اتنا احترام کیا اس کے پہلو کو توڑ کر اس کے محسن کو شہید کر کے اتنی جرأت تو پیدا ہو چکے تھے. لہذا اب اگر آپ سوچتے ہیں کہ پیغمبر نے جن کو گودوں میں پالا تھا ان کے لیے کوئی احترام دلوں میں ہوگا تو عزیزوں ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ جرأت پیدا ہو چکی ہے. لہذا امام حسن مجتبیٰ کا قصور کیا ہے؟ میرے مولا کا قصور صرف یہ ہے کہ امیر شام نے اپنی تمام تر کوشش کر لی لیکن وہ حسن مجتبیٰ کو ہرا نہ سکا. اور جب اس نے دیکھا کہ جب تک امام حسن مجتبیٰ موجود ہیں تو پھر آگے خلافت میں تبدیل کرنے کے لیے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کرنے کے راستے مسدود ہیں. لہذا اس نے منافق کی بیٹی کو لالچ دی اور اس ملعونہ نے امام حسن کو زہر دیا. خدا جانے کیسا زہر تھا. چند گھوٹ پیے تھے میرے مولا حسن. اس کے بعد پیالہ رکھ دیا. ملعونہ کہتی ہے اور پی لیجئے. مولا کہتے ہیں تیرا کام اسی سے ہوتا ہے. جتنی دیر میں امام حسن کی خبر گئی ہے زہر کی اور امام حسین آئے ہیں جتنی دیر میں جناب زینب اپنے گھر سے پہنچی ہے خدا جانے کتنا فاصلہ. یہ تو گھر بڑے ساتھ ساتھ تھے. جتنی دیر میں حسین آئے ہیں دیکھا بھائی کا پورا بدن سبز ہو چکا. اتنا شدید زہر, اتنا بغض ہے حسن سے, اتنا شدید زہر تھا کہ جیسے ہی امام حسین آئے حضرت زینب آئی امام حسن نے ایک مرتبہ کلیجہ پکڑ کر کہا بھائی حسین مجھے قے ہونا چاہتی ہے. جناب زینب کو کسی نے تشلا دیا. بی بی نے آگے بھائی کے سامنے ابھی کیا ہی تھا. میرے مولا کو جیسے ہی قے آئی ہے بس ادادارہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنا شروع ہو گئے. اتنی مظلومیت ہے حسن کی. اب جو کلیجے کے ٹکڑے دیکھے امام حسین کو اپنے بھائی سے بہت محبت ہے. عزادارو کبھی مقاتل پڑھنا آپ کو پتہ لگے گا. امام حسین نے جناب قاسم کو بھیجنے میں سب سے زیادہ دیر کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ قاسم بھائی کی شبیہ تھا. قاسم امام حسن کی شبیہ تھا. جتنی محبت امام حسن کو تھی اتنی ہی محبت امام حسین کو بھی تھی. بھائی کی شبیہ ہے, بھائی کا بیٹا ہے, اس لیے جناب قاسم کو بھیجنے میں دیر کرتے رہے. اسی طرح سے آج جب بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں. لیکن عجیب روایت ہے امام حسن نے جیسے ہی امام حسین کو روتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ اپنی تکلیف بھول گئے, اپنی تکلیف بھول گئے. ایک مرتبہ کہا میرے ماں جائے حسین ارے تو میرے سامنے گریا نہ کر. اے میرے بھائی تو نہ رو, میں تجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے میرے بھائی حسین تیری مصیبت جیسی کسی کی مصیبت نہیں ہوگی. اے میرے بھائی میرے سامنے رو نہیں, میرے سامنے گریا نہ کر. میں کہوں گا مولا حسین سے مولا حسین اچھا ہوا آپ کربلا میں نہیں رہے. آپ کربلا میں ابھی تو آپ سے حسین کا رونا نہیں دیکھا جاتا. ارے اگر آپ زینب کے ساتھ تلے زینب یا پہنچ جاتے تو خدا جانے اپنے بھائی کو کیسے دیکھتے. اے میرے بھائی حسین تو گریا نہ کر. میرا بھائی حسین نہ روئے. اپنے بھائی کی خاطر خدا جانے میرے مولا نے کیسے برداشت کیا, لیکن زہر نے اثر کیا. میرے مولا کی اپنے بھائی کی آغوش میں شہادت واقع ہو گئی. ارے اپنے بھائی کو غسل و کفن دے کر امام حسین نے ایک مرتبہ جنازے کو تیار کیا. میرے مولا کی وصیت ہے, وصیت کے مطابق امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ تیار کیا. تابوت تیار کرنے کے بعد یہ تابوت اٹھایا گیا. ارے آپ تو جانتے ہیں اس تابوت کو اٹھاتے ہوئے امام حسین سب سے آگے ہیں. ایک کندھا جناب عباس کے کندھوں پر ہے,
ایک کندھا امام سجاد کے کندھوں پر ہے، ایک کندھا جناب مسلم کے کندھوں پر ہے، ایک کندھا جناب محمد حنفیہ کے کندھوں پر ہے۔ ارے شجاعان عرب ہے، ارے ہاشمی سارے جوان موجود ہیں، ان شجاعوں کے جلوں میں امام حسین لے کر اپنے بھائی کا جنازہ چلے، لیکن ابھی مرقد پیغمبر کے نزدیک ہوئے تھے، کسی نے پوری امت کو دکھا کر تیر پھینکا۔ ارے پہلے تیر کا آنا تھا، ایک مرتبہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی، تیر آ کر میرے مولا کے جنازے میں پیوست ہونا شروع ہو گئے۔ ارے میں سوچتا ہوں کہ جناب عباس پر کیا گزری ہوگی، امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی، امام سجاد پر کیا گزری ہوگی، لیکن امام حسین سر جھکائے کھڑے رہے۔ ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ اس جنازے کا رخ واپس موڑ کر گھر لے چلو۔ میں کہوں گا عزادارو، جناب عباس کی اطاعت کا امتحان تو یہی سے شروع ہو گیا۔ ارے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھے رکھے رہ گیا، میرا مولا کچھ نہیں کہا، جنازے کو موڑ کر واپس لے کر آئے۔ بس عزادارو تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کرو۔ ارے کہتے ہیں بہنیں اور بیٹیاں جنازے کی زینت ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ بہنیں اور بیٹیاں جنازے کو جس طرح سے رخصت کرتی ہیں کوئی اور رخصت نہیں کرتا، لیکن جب ایک مرتبہ رخصت کر دیتی ہے تو دلوں میں سکون آ جاتا ہے۔ ارے میرے مولا کی مظلومیت یہ ہے، ابھی بیٹیاں بیٹھی ہیں، ابھی بہنیں بیٹھی ہیں، دوبارہ ایک مرتبہ جنازہ داخل ہوا۔ ارے اب جو جنازے کا حال دیکھا، جنازے پر تیر لگے ہوئے ہیں، خدا جانے حسن کی بہنوں پر کیا گزری ہوگی، خدا جانے حسن کی بیٹیوں پر کیا گزری ہوگی۔ جنازے کے اندر تیر لگے ہوئے ہیں، جنازے کو دوبارہ رکھا گیا، جنازے میں سے تیر نکالے گئے۔ میں کہوں گا امام حسین نے اپنے بھائی کے جنازے سے تیر نکالے ہوں گے، حضرت عباس نے اپنے بھائی کے جنازے سے تیر نکالے ہوں گے، پوری کوشش کی ہوگی کہ بدن کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں کہوں گا امام حسن مجھے معاف کر دینا، تمہارے جنازے پر تیر لگے لیکن نکالنے والے موجود تھے۔ ارے تمہارا بھائی حسین تیروں کے اندر غلطہ تھا، گودال میں پڑا ہوا تھا، بدن سارا تیروں میں چھپا ہوا تھا، کوئی تیر نکالنے والا نہیں تھا۔ آخر میں حسین کا ذوالجناح جب اس نے دیکھا حسین کا بدن تیروں میں غلطہ ہے، ایک مرتبہ آگے بڑھا، اپنے دانتوں میں تیر دبا دبا کر حسین کے چلا